میں کسی مولانا سے شادی کروں گی۔ اس کی تو مت ماری گئی ہے، بے وقوف لڑکی، اسی لیے اس کو MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی باتیں کرے گی۔ زیب النساء کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ زمانے کی دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ شرافت میاں کے چہرے پر فکر کی گہری لکیر پھیلتی جا رہی تھی۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا یہ لڑکی مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی سے سمجھائیے۔ زیبو تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ زیب النساء اور شرافت میاں بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائلہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر کے ایک ایک فرد کو رشتہ پسند تھا۔ شرافت میاں تو اس رشتے سے کچھ زیادہ ہی خوش تھے۔ زیبو، تیری بیٹی راج کرے گی، راج۔ لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر وہ اڑ جائے گی تیری نائلہ۔ شہر میں 4 کمروں کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نائلہ، دیکھ ماشاءاللہ کیسا رشتہ آیا ہے۔ تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ماشاءاللہ کسی عرب شہزادے سے کم نہیں۔ زیب النساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ شرافت صاحب سے کہہ رہی تھی کہ بس جی اب جلدی جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اس رشتے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے نائلہ کے کمرے میں لڑکے کی تصویر رکھ دی ہے، وہ کسی وقت دیکھ لے گی۔ بہت خوش قسمت ہے ہماری بیٹی۔ دوسرے دن ماں نے نائلہ سے تصویر کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ امی جان، مجھے لڑکے میں تو کوئی کمی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ زیب النساء، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تمہیں کچھ پتہ ہے تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں؟ اور تو کسی مولوی سے شادی کرے گی؟ بے وقوف لڑکی، پہلے یہ تو پوچھ لیتی کہ یہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ ہے، کئی 100 ملازم اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمروں کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے۔ نائلہ، امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن وہ چہرے سے دیندار تو نہیں لگ رہا، مجھے تو دیندار لڑکا چاہیے۔ زیب النساء، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ لاکھوں روپے جس کی تنخواہ ہے اس کو چھوڑ کر تو 4-5 ہزار روپے والے کسی مولوی سے شادی کرے گی کیا؟ پاگل کہیں کی، یہ کس نے تمہیں الٹا سیدھا پڑھا دیا ہے؟ نائلہ، امی مجھے کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور رزق تو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، وہ تو مل کر رہتا ہے۔ زیب النساء، جانتی ہے تیری اس بات سے تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سنیں گے؟ کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ایسے رشتے اب کہاں ملتے ہیں؟ بے وقوف لڑکی۔ نائلہ، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا، یہ بھی معلوم ہے نا؟ زیب النساء، یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی بیاہ میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ اب زیادہ دلیلیں مت دے، سمجھی؟ نائلہ، امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا موجود ہیں جو بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے، میرے لیے آپ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے۔ سوچئے نا، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، ہم یہاں کتنے دن جئیں گے؟ آج نہیں تو کل سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ شرافت میاں نے صبح ناشتے کے بعد جب نائلہ کو آواز دی تو اس نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا تھا
کہ وہ کس طرح اپنے باپ کو قائل کرے گی۔ شرافت علی: بیٹا، ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا بڑا پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ نائلہ: ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں یہ سن کر آپ کو برا محسوس ہوگا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ شرافت میاں: لیکن بیٹا، مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجار مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں سوچ سکتے نا؟ نائلہ: آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا مولوی ہی لکھا ہو؟ میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو برباد نہ کیجیے اور مجھے کسی بے دین کے حوالے مت کیجیے۔ شرافت میاں لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں وزن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی کم سن اور جاہل لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، 24 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب لوگوں کی باتیں سننا پڑیں گی۔ زیب النساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ انہی دنوں شہر کے ایک بڑے مدرسے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دار تقریر کر رہا تھا۔ شرافت میاں کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 3 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 10,000 روپے کے لگ بھگ اس کی تنخواہ تھی۔ شادی نہایت سادگی سے سر انجام پائی۔ نائلہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین اور خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے لے لے کر باتیں کر رہے تھے۔ چچا زاد بھائی شرافت میاں سے کہہ رہے تھے کہ چلو شرافت صاحب، آپ نے پیسے بچانے کے لیے اچھا قدم اٹھایا، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے نمبردار نے تنزن کہا کہ مبارک ہو شرافت بابو، آپ نے مولوی سے شادی کر کے کوئی 25-30 لاکھ روپے کی بچت تو کر لی ہوگی، ویسے اس پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجئے گا۔ 1 مہینے بعد نائلہ سسرال سے اپنے میکے آئی تھی اور وہ ایسے خوش لگ رہی تھی جیسے اس کے ہاتھ زندگی کا سب سے بڑا خزانہ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر خلش اب بھی موجود تھی، البتہ شرافت میاں پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ اسی دوران نائلہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے تر تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی، ابو، وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ پاکستانی روپے تنخواہ ہے، ساتھ رہائش فری ہے اور فیملی کے لیے ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ زیب النساء شرافت میاں کو دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں خوشی کے مارے روئے جا رہے تھے۔